اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویلن، تو تباہی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو کہ کتاب کو لکھتے ہیں بھی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی ہسٹری کیوں سناتے ہیں، ان کی خامیاں کیوں سناتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو خامیاں بنی اسرائیل میں ہیں وہ میری امت میں بھی ہوں گی، تو گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کمیاں کرتے تھے، اور یہی کمیاں آج کی امت بھی کرتی ہے، تو کہ خدا نخواستہ ہمارا انجام بھی ان کی طرح کا نہ ہو جائے۔ لہٰذا اپنی طرف سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، تو ایک مرتبہ آیا ہے ویلن، اور ویل کہا جاتا ہے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی تباہی اور بربادی کا راستہ کھول دینا۔ دوسرا معنی جو ویل کا بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی بربادی، اس طرح کی ہلاکت جس کو انسان سوچ بھی نہ سکتا ہو، تو اس کو قرآن میں ویل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا معنی ویل کا بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جسے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر جہنم کی گہرائی میں کسی پتھر کو پھینکا جائے تو 70,000 سال بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں جا کر پہنچے گا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسی وادی ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا اور پھر یہ کہا کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے انہوں نے تھوڑی قیمت کو کمایا ہے، یعنی کہ آیات کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر قرآن کے مطلب کو بدل دینا۔ اور ثمناً قلیل کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرنے کے بعد انسان کو اگر پوری دنیا بھی دے دی جائے تو وہ بہت تھوڑی قیمت ہے۔ فویلن، تو بس تباہی ہے لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویلن، اور تباہی ہے لہم، ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر مال کمانا، پیسہ کمانا، یہ گویا کہ آج ایک انڈسٹری بن چکی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی وظیفے کو، کسی بات کو، کسی آیت کے مفہوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر دیں، اور پھر اس کو لکھوائیں، اور پھر اس کو پبلش کریں، اور پھر اس کو آگے پھیلائیں۔ تو گویا کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک بن چکا ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اس سے کماتے ہیں یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔